بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اعلیٰ اظہار کیا درود ابراہیمی شریف میں پوشیدہ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں حضور سے محبت کے اس اعلیٰ اظہار کے بارے میں؟ اگر نہیں تو آئیے جانتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مفید معلومات سن کر آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا، آپ کی روح بھی خوش ہو جائے گی۔ اسلامک بہن بھائیوں، بے شمار درود شریف کے مختصر خوبصورت سیغے اور بھی موجود ہیں، اور ان کا پڑھنا بھی بے شک ایک عظیم عمل ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کام کا آپ ان چھوٹے سیغوں کا ورد کرتے رہیے۔ لیکن آج ہم خاص طور پر جس ذکر کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے درود ابراہیمی شریف، اور یہ بے شک دوسرے تمام چھوٹے سیغوں کی نسبت ذرا طویل ہے، اور یہی درود ہماری نمازوں میں شامل ہے، اور جو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم مظاہر میں شمار ہوتا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، وہ کمال کرتے ہیں، وہ واقعی سچے عاشق رسول ہوتے ہیں۔ اور یہ میں نے اس لیے کہا جس کا اندازہ آپ اس بات سے اب بخوبی لگا سکتے ہیں، جیسا کہ درود ابراہیمی شریف دوسرے چھوٹے سیغوں کی نسبت طویل ہے، یعنی اسے پڑھنے کے لیے بندے کو ذرا زیادہ وقت اور زیادہ توجہ یکسوئی درکار ہوتی ہے کہ یہ دراصل دو حصوں پر مشتمل بھی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جب کوئی بندہ درود ابراہیمی شریف پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے، انسان کو اپنے دل و دماغ کو بار بار اس طرح متوجہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہی وہ مقام بھی ہے جہاں اصل کمال پوشیدہ ہے کہ جو شخص یکسوئی اور پوری توجہ کے ساتھ درود ابراہیمی کے دونوں حصوں کو ٹھیک طرح سے پڑھ لیتا ہے، اور یہی اس ذکر کی خاصیت بھی ہے کہ جب بندہ اپنے دل کو یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اس درود میں لگا دیتا ہے تو گویا وہ اپنے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ ثبوت پیش کرتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ وہ حقیقت میں خاص سعادت والا انسان ہے۔ ایسے لوگ عام نہیں ہوتے، یہ ان کے نصیب کی بلندی اور ان کی قسمت کی خوش بختی کی واضح نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں درود ابراہیمی کا اہتمام کرنے والوں میں شامل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو بندہ اتنی محنت، اتنی توجہ اور اتنی محبت کے ساتھ درود ابراہیمی کو ادا کرتا ہے، چاہے وہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ ہی کیوں نہ پڑھ لے، تو آپ یقین رکھیں کہ وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم کا مستحق بن چکا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے پھر رحمتوں کے ایسے دروازے کھلتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ اسلامک بہن بھائیوں، یہ وہ ذکر ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے اور انسان کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اس اہم بات پر بھی توجہ دیجیے اور یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے سب سے اعلیٰ مظاہر میں سے ایک یہی ہے کہ بندہ درود ابراہیمی شریف کو کثرت سے پڑھے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جسے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو سکھایا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، اور پھر آپ نے اپنے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ مجھ پر اسی درود کو پڑھا کرو۔ لہٰذا جب کوئی عاشق رسول درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ صرف محبت کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے، ان کے حکم پر عمل کرتا ہے اور ان کی اطاعت کی عملی صورت سامنے لاتا ہے۔ اور پھر یہی اطاعت، یہی محبت اور یہی درود ابراہیمی پڑھنے کا اصل حسن ہے کہ انسان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلتے ہوئے نہ صرف اپنی زبان کو معتبر کرتا ہے بلکہ اپنے دل کو بھی عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور کر لیتا ہے۔ تو ایسے لوگ حقیقت میں کمال ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ہر لمحے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جوڑے رہتے ہیں، اور پھر ایسا عاشق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایت کے سائے میں ہوتا ہے، اس پر رحمتوں کے تمام دروازے کھلتے ہیں۔ اور اگر کبھی آپ کو اس بات پر یقین نہ آئے تو آپ بھی ضرور دل سے پوری توجہ اور محبت کے ساتھ درود ابراہیمی شریف پڑھ کر دیکھیے، آپ خود محسوس کریں گے کہ کیسے آپ کے مسائل اور مشکلات حل ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو اسلامک بہن بھائیوں، وہ لوگ جو درود ابراہیمی شریف پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں ہر حال میں، بھلے وہ صبح ٹائم میں پڑھیں یا شام میں یا پھر دونوں اوقات میں جو ہے وہ درود ابراہیمی شریف کا ورد کرتے ہیں، ان کی کیا ہی بات ہے، یوں سمجھ لیجئے کمال ہیں یہ لوگ، ان کی خوش قسمتی کے کیا ہی کہنے ہیں۔ ان کی نصیب کی بلندی ایسی ہے جس کا اندازہ عام انسان لگا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ سعادت ایسی ہے جسے صرف وہی دل محسوس کر سکتے ہیں جو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں، یا یہ کہے کہ مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے، تو پھر اس محبت کا سب سے بڑا اور حقیقی ثبوت یہی ہے کہ وہ شخص اپنی زندگی میں لازمی طور پر درود ابراہیمی کو شامل کرتا ہو، کیونکہ درود ابراہیمی شریف دراصل صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا دیتا ہے، اس کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور اس کے مقام کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند کرتا ہے۔ اور جب کوئی عاشق رسول صبح کے وقت درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے آغاز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کرتا ہے، اور اسی طرح جب کوئی شام کے وقت یہ درود پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے دن کے اختتام کو بھی اسی محبت کے نور سے روشن کرتا
है। और जो शख्स सुबह और शाम दोनों औकात में दरूद इब्राहिमी को अपनी आदत बना लेते हैं, उनकी जिंदगी गोया रहमतों और बरकतों से भर जाती है। और दरूद इब्राहिमी ही है जो दरअसल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजहार का सबसे आला, सबसे खूबसूरत और सबसे कामिल तरीका है। यही दरूद वो कुंजी है जो बंद तकदीरों के ताले खोल देती है। यही वो दरूद है जो मुश्किलात को आसानियों में बदल देता है। और यही वो ताल्लुक है जो बंदे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के करीब ले जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो दरूद इब्राहिमी है इसकी बरकत असल में छुपी कहाँ है, तो जरा गौर कीजिए। ये वो सआदत है जो सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जिन्होंने दरूद इब्राहिमी शरीफ को अपनी जिंदगी का लाजमी तौर पर हिस्सा बना लिया हो। यकीन जान लीजिए ऐसे खुश नसीबों के लिए अल्लाह ताला ऐसे दरवाजे खोल देता है अपनी रहमत के, और ऐसे असबाब व वसाइल उन्हें मुहैया कर देता है कि जिनका गुमान भी इंसान के दिलो दिमाग में कभी नहीं आता। गोया दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ने वाला बंदा वहां से रिस्क पा लेता है, वहां से मदद और आसानी पा लेता है जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। इसलिए दरूद इब्राहिमी दरअसल मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे आला और सबसे सच्चा इजहार है। याद रखिए ये वो वाहिद दरूद है जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से इरशाद हुआ। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप पर दरूद किस तरह भेजा करें, तब आपने अपनी उम्मत को यह दरूद सिखाया। अब गौर कीजिए, जब कोई शख्स खास एहतमाम के साथ दरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो वो दरअसल अपनी मोहब्बत को दुनिया के सामने नहीं बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहा होता है। तो प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, ये बात ज़हन नशी कर लीजिए कि दरूद इब्राहिमी की फजीलत इतनी बुलंद है, इतनी ज्यादा है कि यह तमाम नफली बातों पर बरतरी रखता है। जी हाँ, एक मोमिन जब दरूद इब्राहिमी को अपनी जुबान पर जारी करता है तो इसकी अजमत इतनी है कि फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। सुभान अल्लाह, सोचने की बात है। गौर कीजिए, कितनी बड़ी रहमत है, कितनी बड़ी सादत है कि दरूद इब्राहिमी की बरकत से बंदा गुनाहों से पाक हो सकता है। और जो भी खुश नसीब बंदा कसरत से फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ता रहता है, उसकी कब्र में ना तो मिट्टी उसको नुकसान पहुंचाती और ना कीड़े उसके जिस्म को खाते हैं। और ये इस बात की निशानी है पक्की कि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास गुलामों में शुमार होता है। सुभान अल्लाह। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब कब्र की अंधेरी रातों में भी दरूद इब्राहिमी शरीफ पढ़ने वाले को सुकून, राहत और इज्जत मिलती है, तो दुनिया की जिंदगी में वो किस कदर अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनामात से नवाजा जाता होगा। इसलिए मेरी आप सबसे इल्तिजा है कि आज ही से अपनी जिंदगी की रूटीन में दरूद इब्राहिमी शरीफ को शामिल जरूर कर लीजिए। चाहे आप दिन के आगाज पर एक तस्बीह पढ़ लें या दिन के इख्तिताम पर एक तस्बीह, लेकिन ये लाजमी है कि दरूद इब्राहिमी शरीफ हर हाल में आपके मामलात का हिस्सा होना चाहिए। बाकी तमाम सीगे दरूद शरीफ के भी बेहद मुबारक है और आप इन्हें भी चलते फिरते उठते बैठते जरूर पढ़ते रहें। वो मुख्तसर है, आसान है और जुबान पर रवानी के साथ जारी रह सकते हैं। मगर याद रखिए, इन सब के साथ साथ दरूद इब्राहिमी शरीफ को अपनी जिंदगी में शामिल लाजिम कीजिए, क्योंकि यही दरअसल हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबसे कीमती, सबसे आला इजहार है। यह हजूर से इश्क का आला इजहार है। और दरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ने वाला शख्स न सिर्फ दुनिया में रहमतों और बरकतों का वारिस बनता है, बल्कि आखिरत में भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसी शफात पा लेता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दरूद इब्राहिमी को कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इसे हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना दे और इसकी बरकत से दुनिया और आखिरत की कामयाबियां हमें नसीब फरमाए। सुम्मा आमीन। आप सब मिलकर भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर दरूद इब्राहिमी शरीफ जरूर पढ़ लीजिए। कमेंट में भी एक मरतबा दरूद पाक लिख दीजिए। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।